أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا أن يخدعوك اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو یقیناً آپ کو اللہ کافی ہے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی ہے جس نے آپ کو قوت بخشی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. فرمایا اگر صلح کے معاہدے میں آپ کو اس قسم کا خطرہ بھی ہو کہ دشمن غداری کرے گا یا بدعہدی کرے گا یا اس میں کسی قسم کی خیانت کرے گا تو اس بات کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا اور دشمن کا دھوکہ اور ان کی بدعہدی اور ان کی خیانت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی دشمن قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تو آپ کو کسی قسم کے دھوکے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ ضرور ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کفار نے یک طرفہ طور پر اپنے معاہدے کو توڑ دیا، تو مسلمانوں نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا. لیکن یہ کہ کوئی معاہدے میں خیانت کرے یا اس کی شکوں پر عمل کرنے سے انکار کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوا. فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو آپ کو اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ قوت فراہم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ مدد اور یہ قوت ہمیشہ فراہم کرتا رہے گا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان. لو انفقت ما فی الارض جمیعا اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارا، ما الفت بین قلوبہم تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقیناً وہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. فرمایا اوس اور خزرج جو بنو پہلا کہلاتے تھے، یہ آپس میں سال ہر سال سے پشت در پشت لڑائیاں کر رہے تھے، اور ان کی حمیت اور ان کی غیرت اور ان کا غصہ اللہ کی زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تھا. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کسی دوسرے کو تھپڑ مار دیتا تو اس کے نتیجے میں کئی قتل ہو جاتے اور یہ لڑائی پشتوں تک چلتی اور سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان متحارب قبیلوں کو آپس میں شیر و شکر فرما دیا اور ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرمائی کہ یہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے اور ایک دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو پیش کرنے لگے. فرمایا کہ اگر آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو یہ مقصد حاصل نہ ہو سکتا جو اللہ نے خاص اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے کام کر دیا کہ
کہ ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہو گئی۔ اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر دینا یہ مذموم ہے، اور اسلام نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اور آپس میں محبت، پیار، سلوک، ایک دوسرے کی ہمدردی، یہ اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ فرمایا انہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے لیکن اس کا غلبہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، اس کا غلبہ بڑی حکمت پر اور دانائی پر مبنی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور دانائی کے ذریعے پوری مخلوق پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور جہاں جو حکم مناسب ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کو بھی جنہوں نے آپ کی تابع داری کی مومنین میں سے۔ فرمایا کہ اصل جو اعتماد ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جب مسلمان واپس آ گئے مدینے، تو آپ کو خبریں ملی کہ کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں اور مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ یہ جو عطف ہے واو کا، یہ حسبوں کا میں کاف کی ضمیر پر ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور ان کو اللہ کافی ہے جو آپ کے پیچھے چلنے والے مومن ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عطف لفظ اللہ پر ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع دار مومن آپ کو کافی ہیں، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 9 مقامات پر صرف اللہ پر ہی توکل کرنے کا اور بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا مومنوں کے لیے شایان شان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافر پر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ خبر ہے لیکن دراصل امر ہے۔ بتایا تو یہ گیا ہے کہ تمہارے 20 صبر کرنے والے 200 کافروں پر غالب رہیں گے، لیکن حقیقت میں یہ حکم ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم میں سے 20 بندے میدان جنگ میں موجود ہوں اور دشمن تمہارا 200 ہو، تو تمہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں، اور یہ خصوصی طور پر
میدان بدر کے مجاہدین کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہارے 20 آدمی کفار کے 200 پر غالب ہیں، اور جب تک تمہارا دشمن تمہارے سے 10 گنا زیادہ ہو تب تک تمہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جن کے پیش نظر کوئی مقصد تو ہے نہیں، نہ انہیں اللہ کی جنت کا نہ انہیں شہادت کا شوق ہے، وہ تو صرف دنیا کی عزت اور نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو جو اصل قوت حاصل ہے وہ ان کی عقیدہ ان کا اور اللہ کی رضامندی کا حصول اور جنت کا حصول اور شہادت کی تمنا، یہ چیز انسان کو بہت زیادہ بہادر بنا دیتی ہے، جس سے کافر محروم ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور جان لیا کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے۔ اللہم الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اب تمہارے حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں تخفیف کر رہا ہے۔ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کی تعداد تم سے دگنی ہو تو تمہیں اس کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے اور میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ اگر دگنے سے زیادہ دشمن ہو تو پھر میدان چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی صبر و ثبات اور ثابت قدمی تمہارے لیے زیادہ اچھی چیز ہے۔ اگر زیادہ بڑا دشمن ہو تو اس کے مقابلے میں بھی ڈٹے رہنا اللہ کو پسند ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یقیناً آپ کو اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے قوت دی آپ کو اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور انہیں بھی جنہوں نے آپ کی تابع داری کی مومنوں میں سے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ ان یکن منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ کافروں کے 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو نہیں سمجھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100، پس ہوں گے اگر تم میں سے 100، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو وہ 2000 پر غالب رہیں گے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔